ایک بادشاہ نے ایک مالک کے کسی بھی طرح سے اس کا کوئی ہم اللہ خصائص و کمالات کسی بھی طرح سے کوئی وہ ایک ہی بس یہ عقیدہ توحید کسی بھی طرح سے اس کی ذات و صفات کے اندر کسی بھی طرح سے ملا دینا عقیدہ توحید کے برخلاف ہے، وہ توحید پر ماننے والا نہیں ملائے گا۔ عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن کریم فرقان حمید ثابت ہے، جس پر 100 سے زیادہ آیت کریمہ نازل کی گئی ہے، بے شمار آیت مقدسہ اور بے شمار احادیث طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی ہے کہ جس کی سر فہرست جو آیت کریمہ ہم نے سنی ہے، رب کعبہ نے فرمایا ما کان محمد ابا رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ اے لوگوں، یہ جو محمد ہے ہمارے محبوب ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے یکتا نبی ہیں، یہ ایسے نبی ہیں تم میں سے کسی بھی ایک مرد میں سے کسی کے باپ نہیں، کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین اور نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے نبی ہیں۔ نام اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ اصل میں عقیدہ ختم نبوت۔ اور یاد رکھنا جو اس سے انکار کرنے والا ہوگا وہ کافر ہوگا۔ کون ہوگا؟ یہاں پر کوئی غیر نبی استعمال نہیں کی جائے گی، یاد رکھیے گا۔ جو چیز نص قطعی سے ثابت ہوتی ہے اس کے اندر کوئی بیان نبی بات اسٹیپ بس حضور خاتم النبیین ہے تو ہے، کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابی ہیں، اعلان نبوت سے پہلے آپ نے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ جب آپ اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، اب لوگ یہ دورہ زمانہ جاہلیت تھا، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، اور دورہ زمانہ جاہلیت کے اندر حقیقی اور مزاجی بیٹے کے اندر کوئی فرق نہیں تھا۔ جیسے حقیقی بیٹے کا مقام و مزاج کا، اسی طرح مزاجی بیٹا یعنی منہ بولا بیٹا، پہلا اس کو پالک کہتے ہیں، گود لیا ہوا کہتے ہیں، منہ بولا کہتے ہیں، ان دونوں کا کوئی الگ معاملہ نہیں تھا۔ جیسے حقیقی بیٹے کا شمار کیا جاتا تھا، ایسے ہی رسول اللہ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو جہاں پر ان تمام خرافات کو ختم فرمایا، وہیں پر لوگوں کے اس غلط نظریے کو بھی ختم کیا کہ حقیقی بیٹا اور منہ بولا بیٹا شرعی طور پر ان کی شریعت الگ الگ ہے، ان کا پردے کے اندر اور وراثت کے اندر حقیقی بیٹے کے ساتھ کوئی مقام نہیں ہے۔ حقیقی بیٹا الگ شمار کیا جائے گا اور منہ بولا بیٹا الگ شمار کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آج ہمارے یہاں پر نام تک لکھ دیے جاتے ہیں، کسی نے کسی کا بیٹا دیا، اب جناب اس کی بلکہ بھی چل رہی ہے، وہ جس نے لیا وہ نام تک لکھ رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، وراثت کا سب دیکھنے ہیں۔ تو حضرت زید بن حارثہ کو رسول اللہ علیہ السلام نے اپنا منہ بولا بیٹا کہا، تو کیونکہ دورہ زمانہ جاہلیت تھا تو لوگوں نے آپ کو حضرت زید بن محمد کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ کیا کرنا شروع کر دیا؟ زید بن محمد پکارنا شروع کر دیا۔ جب ایسا ہوا تو رب کعبہ نے قرآن کریم فرقان حمید میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ اے لوگوں، یہ جو محمد ہے نا تم میں سے مردوں میں سے کسی ایک کی بھی باپ نہیں، ایک کی بھی باپ نہیں، مردوں کے
ہے رجل سے. رجال جو ہے یہ رجل کی جمع ہے. عربی میں رجل آدمی کو کہتے ہیں، جبکہ نابالغ بچے کو، چھوٹے بچے کو یا پھر عربی میں صبی کہا جاتا ہے یا پھر غلام کہا جاتا ہے. یہ دو جملے استعمال کیے جاتے ہیں. رجال اور رجل کا جو اطلاق ہے یہ اس کی عمر بلاغت کے بعد استعمال کیا جاتا ہے. تو رسول اللہ علیہ السلام کے 3 شہزادے تھے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم. یہ تینوں کے تینوں شہزادے اس بلوغت تک پہنچے ہی نہیں، اس مقام تک پہنچے ہی نہیں. پہلے ہی پردہ فرما گئے تھے کہ جب ان کو مرد کہا جاتا، یعنی چھوٹی ہی عمر کے اندر دنیا سے پردہ کر گئے تھے. تو اب یہاں پر یہ بھی مزاج بنتا ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی اولاد کی بات ہو رہی ہے. یہاں تو بات ہو رہی ہے ان مردوں کی کہ جن کا اطلاق مرد پر کہا جاتا ہے. اور زید بن حارثہ یہ ایک مرد تھے، بڑے تھے. اس لیے رب کعبہ نے قرآن میں فرمایا ما کان محمد علی احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. اے لوگوں، یہ جو معبود ہے، یہ جو محمد ہے، جو ہمارے نبی ہیں، یہ تم میں سے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والے، تشریف لانے والے نبی. ٹھیک ہے جی، وخاتم النبیین یہ سب سے آخری نبی ہے. عقیدہ میں نبوت قرآن کریم سبحان حمید سے ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے قطعاً طور پر ثابت ہے. اور یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، اے لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا، میرے بعد نبی نہیں ہے. رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کریمہ میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری مثال ایسی ہے، میری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک نورانی محل بنایا گیا ہو. اور محل بنانے کے بعد میری انبیاء میں مثال ایسی ہے کہ کسی نے ایک نورانی محل بنایا ہو اور محل بنانے کے بعد اس کے کونے کے اندر ایک اینٹ چھوڑ دی ہو. اب لوگ اس کے ارد گرد گھوم رہے ہوں اور وہ یہ دیکھ رہے ہوں اور تعجب سے پوچھ رہے ہوں کہ آیا یہ جو اینٹ ہے کونے والی یہ کیوں چھوڑی ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ اینٹ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں. یعنی وہ جو نورانی محل ہے وہ تمام کے تمام ایک ایک اینٹ مزاج انبیاء ہے. اور آخری کی جو کونے والی جو اینٹ ہے کہ جس سے اس محل کی تعمیر مکمل ہو جاتی ہے، وہ اینٹ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں. میرے جانے کے بعد اب اس محل کی تعمیرات مکمل ہو گئی، کوئی اور مٹنے کی حاجت ہے نہیں. اتنی زبردست مثال رسول اللہ علیہ السلام نے ساتھ نورانی محل سے مراد وہ ایک اینٹ جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ الرضوان ہے. اور بچی ہوئی اینٹ جو آخر میں مکمل اور تعمیر کرتی ہے اس محل کو، وہ کوئی اور نہیں بلکہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات مبارک ہے. حضور کی ذات مبارک کی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ روایت بیان کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ خود حضرت علی ہے. کون ہے حضرت؟ آپ نے فرمایا میں بیمار ہو گیا. جب بیمار ہوا تو رسول اللہ علیہ السلام کی دربار میں حاضر ہو گئے. حضور کی بات میں حاضر ہوئی تو حضور نے مجھے اپنی جگہ پہ کھڑا کر دیا اور خود نماز میں مصروف ہو گئے اور اپنی چادر مبارک کا کچھ حصہ میرے اوپر ڈال دیا. ٹھیک ہے، آگے کی بات کوئی بیان نہیں کرتا اور یہیں سے اٹھا کے وہ لے لیتے کہ رسول اللہ نے یہ کہا تو سب سے بڑا مقام یہ علی کا ہے. آپ نے فرمایا چادر میرے اوپر ڈال دی. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے آپ نے فرمایا اے علی اب تم بالکل صحتیاب ہو. کیا ہو؟ بالکل. آپ جملوں کا انتخاب. آپ نے فرمایا مجھے اپنی جگہ پہ کھڑا کر دیا. پھر آپ نماز میں مصروف ہو گئے. اپنی چادر مبارک کو میرے اوپر ڈال دیا. نماز سے فراغت کے بعد حضور نے فرمایا اے علی تم بالکل صحتیاب ہو چکے ہو اور تمہیں پتا ہے میں نے اللہ سے کیا مانگا؟ عرض کی یا
وہ ہم نے علی کے حق میں بھی بہتر کی ہے، پر میرے محبوب جو مقام نبوت اور رسالت آپ کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ یعنی حضرت علی خود فرما رہے ہیں، حضور نے یہ مقام، یہ دعا دینے کے بعد ہمارے علی اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ محبوب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی حضرت علی کو بھی اس فہرست سے ہٹایا گیا، مقام بھی کیسا رکھا کہ جگہ پہ کھڑا کیا گیا، چادر اڑائی گئی، جو دعا میں نے اپنے لیے مانگی تمہارے لیے بھی مانگی۔ اور اے علی حضور فرما رہے، مسلم، بخاری، مسند احمد، ان دونوں کے اندر تینوں روایات موجود ہیں اور بالکل صحیح طرح سے موجود ہے کہ حضرت علی نے خود فرمایا کہ رسول اللہ فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یاد رکھیے قرآن کریم، فرقان حمید اور احادیث طیبہ اس بات کو بالکل صاف طور پر واضح کرتی ہے، رسول اللہ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ کون ہے؟ اللہ کے آخری نبی۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور کے بعد کوئی نبی جوڑ سکے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہماری اولاد، ہماری نسلوں کے اندر اس کو آپ پیوست کر کے جائیں۔ یقین کریں اگر آپ یہ عقیدہ دے کے چلے گئے، آپ کی قدر بھی اچھی ہو جائے گی، آپ کی حسد بھی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کہ اپنی اولاد کو گھٹی میں دیا کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور کون ہے؟ آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے۔ اب رسالت ختم ہو گئی ہے، نبوت ختم ہو چکی ہے، اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام ہی قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے نبی ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور یہی قرآن و حدیث کا اجماعی حکم ہے، اور اس سے کوئی ہٹتا ہے تو پھر یاد رکھنا وہ کافر کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ کافر کہلائے گا۔ یہاں پر کوئی نبی نہیں، کوئی نبی والی بات نہیں ہے۔ کوئی اس عقیدے سے ذرا سا بھی دانا دور ہوتا ہے یا اس عقیدے کے خلاف کوئی بات کرتا ہے یا اس عقیدے کے خلاف بات کرنے والے کی حمایت کرتا ہے، وہ بھی کافر کہلائے گا یہاں پر، کیونکہ نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس عقیدے کو اپنی زندگی میں، اپنی نسلوں کے اندر پیوست کر کے جائیں۔ یہ وہ کیل ٹھوک کر جائیں